معروف فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی اور عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن عبدالستار ایدھی 8 جولائی سن 2016 کو انتقال کر گئے تھے۔ لگاتار 40 سال بغیر کسی چھٹی کے کام کرنے کا عالمی ریکارڈ بنانے والے ایدھی کے انتقال پر سرکاری طور پر ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بعد ایدھی دوسری غیر سرکاری شخصیت تھیں جنہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ ایدھی کی وفات پر تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا۔ ایدھی کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کی زندگیوں میں تو ایک خلا آیا ہی، لیکن ان کی فلاحی تنظیم پر اس کے سب سے زیادہ اثرات پڑے اور پاکستان سمیت دیگر ممالک سے ملنے والے چندے میں کمی دیکھنے میں آئی۔ عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی کہتے ہیں کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد سے بیرون ممالک سے ایدھی فاؤنڈیشن کو ملنے والے چندے کی رقم میں کمی آ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں برطانیہ سے جو چندہ ملتا تھا وہ ان کے انتقال کے بعد نصف رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سے بھی چندہ ملنا کم ہو گیا ہے۔ فیصل ایدھی نے بتایا کہ وہ انتظامی طور پر ایدھی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آنے والے 5 برسوں میں ایدھی فاؤنڈیشن کی مالی حالت بہت بہتر ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ عبدالستار ایدھی نے زندگی سے ہاتھ دھونے والے ایک راہگیر کو غسل دے کر فلاح و بہبود کا کام شروع کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں کراچی میں کسی کے قتل یا زخمی ہونے کی خبر ملتی تو وہ زخمی یا مقتول کو ریڑھی پر ڈال کر اسپتال لے جاتے۔ جھاڑیوں ندی نالوں سے ملنے والی وہ لاشیں جن کی تاب ورثہ بھی نہیں لا پاتے تھے، ایدھی صاحب اپنے گھر پر انہیں غسل دیتے اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے۔ بعد ازاں جب ایدھی فاؤنڈیشن ایک بڑا ادارہ بن گیا تو عبدالستار ایدھی نے اس کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں پھیلا دیا اور بلوچستان کے دور دراز مقامات تک بھی پہنچ گئے۔ فیصل ایدھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کبھی بھی کچھ ہوتا تو عبدالستار ایدھی واحد شخص تھے جو سب سے پہلے وہاں پہنچتے تھے۔ وہ بلوچستان کی ایسی جگہوں پر بھی جاتے تھے جہاں پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا تھا، سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی اور 4-5 دن تک ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ ہم ڈر جاتے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ فیصل ایدھی نے اپنے والد کا ایک واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ 10 سال قبل بلوچستان میں قن ملیر کے نزدیک نانی کے مندر سے اندر کی جانب کچے راستے پر واقع ٹانچ کے علاقے میں زہریلا کھانا کھانے سے اموات کا ایک واقعہ ہوا جس میں 15 سے 20 لوگ مر گئے اور سینکڑوں بیمار ہوئے۔ ایدھی وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم اور ادویات لے کر گئے، مگر پھر ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوسٹ گارڈز کی مدد سے ان کی تلاش شروع کی گئی تو وہ واپسی کے راستے میں ملے۔ جہاں اکثر والدین اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر، انجینئر یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے کا خواب دیکھتے ہیں، وہیں ایدھی نے نہ صرف اپنے بیٹے فیصل ایدھی بلکہ پوتے سعد ایدھی کو بھی بچپن سے انسانیت کی خدمت کرنے کی تربیت دی اور ان میں فلاحی کاموں کا شوق جگایا۔ فیصل ایدھی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی مگر بعد میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔ فیصل اور اب ایدھی خاندان کی تیسری نسل کے فرد سعد ایدھی بھی انسانیت کی خدمت میں پیش نظر آتے ہیں۔ 20 جون سن 1998 کو پیدا ہونے والے سعد کے شناختی کارڈ کے مطابق ان کا پورا نام عبدالستار ایدھی محمد سعد ہے، جو ایدھی مرحوم نے خود رکھا تھا۔ سعد اس وقت کراچی کی ایک یونیورسٹی سے بزنس مینجمنٹ پہ بیچلرز کے طالب علم ہے۔ 2005 میں شمالی پاکستان اور کشمیر میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں عبدالستار ایدھی 7 سالہ سعد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ وہ بھی فلاحی کاموں میں حصہ لے سکے۔ سعد نیپال کے زلزلے میں بھی امدادی کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حال ہی میں شام میں جاری جنگ میں متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے بھی جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے جیسے آنکھ کھولی اپنے والد فیصل ایدھی اور دادا عبدالستار ایدھی کو فلاحی کام کرتے دیکھا تو اب فلاحی کام نہ صرف میرا شوق بلکہ جنون ہے اور میں یہ کام پوری عمر کرتا رہوں گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔